أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کا جو نور سمیٹنے کا سلسلہ شروع کیا، اسی سلسلے میں ابھی آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی۔ سورۃ بقرہ کی 87 نمبر آیت مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ہے، کیونکہ اس کی کچھ ابھی تفصیل باقی تھی اسی سلسلے میں اس کو دوبارہ سے کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ، آتینا ہم نے عطا کی یا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پہ، من بعدی ہی اس کے بعد، بالرسول رسول، اور آتینا ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم بیناتی کھلی نشانیاں، و ایدنا ہو اور اس کی مدد کی، روح القدس پاک کے ساتھ، آفاکلما کیا پھر جب، جاءکم تمہارے پاس، رسولم کوئی رسول، بیما اس کے ساتھ جو، لا نہ، تہویٰ چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، فریقاً لہٰذا ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر آئے اور تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو، اور ان انبیاء علیہ السلام میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھلے الفاظ میں ان کے کالے کرتوتوں کا بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو کالے کرتوت ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ رسولوں کی تکذیب تو کرتے ہی تھے، ان کو قتل اور شہید بھی کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتنے انبیاء کرام تشریف لائے کہ کوئی ٹائم ان کے پاس خالی نہیں گزرا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس دنیا سے جا رہے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، تو یوشع علیہ السلام کو پہلے نبوت عطا کی گئی، تو تب ان کو بلایا گیا، یعنی کوئی بھی لمحہ بنی اسرائیل کو خالی نہیں چھوڑا گیا دنیا میں، اور پھر بھی انہوں نے کسی نبی کی عزت افزائی نہیں کی، ان کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور ان بنی اسرائیل کے جو آخری نبی اور آخری ان کے رسول تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور کیسے شاندار نبی، عظیم ہستی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے۔ اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، پرندے کی مورت بنا کر پھونک مار کے اسے زندہ کر دیا کرتے تھے، اصل میں یعنی تبدیل کر دیا کرتے تھے، وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ یہ نشانیاں عطا فرمائی تھیں، معجزے تھے یہ، اور ساتھ ہی روح القدس یعنی جبریل امین کو ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا اور مشرکین کی حجب کا جواب دیتے تھے. یعنی جو شاعری کی، کیونکہ عرب میں شاعری بہت پسند کی جاتی تھی اور بہت اعلیٰ پائے کی جاتی تھی، اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی استغفر اللہ من ذالک کہ وہ تکذیب کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ آپ جواب دیا کریں ان کی حجب کا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد روح القدس سے کر، جیسے کہ تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جواب دیتے ہیں. اور بھی یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. کنز الایمان میں حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے میں امتیوں کو بھی روح القدس کا ساتھ نصیب ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال دنیا میں رہے، اور 33 سال میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں جبرائیل امین علیہ السلام ان کے ساتھ نہ رہے ہوں. سفر میں، حضر میں، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم کرم اور فضل بنی اسرائیل کے پیغمبر پر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی کرم نوازیاں دیکھو کہ جو میں نے تم پر کی، کہ وہ امت جس کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے جیسے جلیل القدر نبی، اور جس کی انتہا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ہیں، اور انہیں اپنے رب کریم کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے عظیم پیغمبران ان کو ملے، لیکن فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ جب تمہارے پاس کوئی رسول احکامات لے کر آتا تو تمہارے نفس کے خلاف ہوتا. عمل کرنے سے نفس پر بوجھ جس بات سے نہیں پڑتا تھا، جو ہلکا ہوتا تھا، ماننے میں نفس آرام سے وہ مائل ہو جاتا تھا، تو وہ تم کر لیا کرتے تھے. لیکن جو عمل نفس کے لیے بوجھ ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، مثلا حرام کو چھوڑنا نفس کے لیے بہت مشکل ہے، تو ایسا حکم جب آتا تھا تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ تم تکبر کرتے تھے. بجائے اس کے کہ تم مانتے، تم نے یہ کیا کہ تم نے نبی کو ہی جھٹلا دیا. جو نبی حکم دیتے تھے اسی کو ہی جھٹلا دیتے تھے. تو ہم تو اس نبی کو ہی نبی ہی نہیں مانتے، ایسا تم کہتے تھے. حالانکہ ایک نبی کو جھٹلانا بھی ایسا ہی کفر ہے جیسا کہ سارے نبیوں کو جھٹلانا. اور ایک نبی کے گروہ کو جھٹلانا، اور آپ سارے ایک نبیوں کے گروہ کو جھٹلاتے تھے اور ایک کو معاذ اللہ شہید کر دیتے تھے. تو بنی اسرائیل نے بہت سارے نبیوں کو شہید کیا. حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ ایسا بھی وقت آیا کہ ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا. فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، ایسا تم کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بول